حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ہمارے آج کے اس مختصر پروگرام کا موضوع ہے موجودہ سائنس کے حقائق اور قرآن۔ آج کے اس دور میں سائنس بڑی تیزی سے اپنی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں تک جو علم بھی پہنچتا ہے دراصل اس کا جو صدور ہوتا ہے وہ میرے رب کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ خدا تعالی سے نبیوں میں، پھر نبیوں سے ان کے پیروکاروں میں، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ بسلسلہ لوگوں تک پہنچا۔ اس دنیا میں کوئی بھی علم انسان کا اپنا تخلیق کردہ علم نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس جب بھی کوئی تحقیق ریسرچ کر کے نتائج ہمارے سامنے رکھتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج، یہ تحقیق جو ہے سائنس ہی کی بدولت معرض وجود میں آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس جو بھی تحقیق، جو بھی ریسرچ کر کے نتائج ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ نتائج در حقیقت آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی ہے۔ آج اس پروگرام میں انہی حقائق کا ہم ذکر کریں گے اور چند حقائق کے بارے میں جانیں گے۔ ان حقائق میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام فلکیات ہے، ایسٹرونومی، اس بارے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو کائنات ہے یہ پہلے ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا جسے سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس دھماکہ کے نتیجہ میں کہکشاؤں کا ظہور ہوا، پھر ان کہکشاؤں سے یہ ستارے، سیارے، سورج اور چاند وغیرہ معرض وجود میں آئے۔ یہ تو تھی سائنس کی تحقیق، آج کے دور کی سائنس کی تحقیق۔ لیکن اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آج 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا وہ کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ تمام آسمان اور زمین آپس میں اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، یہ جو پھاڑ کر جدا کرنے والا پروسیجر ہے، اسی پروسیجر پر سائنس نے تحقیق کر کے آج یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کائنات تھی یہ ایک بہت بڑی کمیت کی شکل میں موجود تھی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکہ سے کہکشائیں جو ہیں وہ ظہور میں آئیں، اور ان کہکشاؤں سے یہ سورج، ستارے، چاند اور سیارے وغیرہ معرض وجود میں آئے۔ اور ان حقائق میں سے جو ہمارا موضوع ہے، ان حقائق میں سے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نباتیات ہیں، بوٹنی، اس کے بارے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جانوروں کی طرح پودوں میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ ماہرین نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ جس طرح جانوروں میں بھی نر
اور مادہ کی صنف ہوتی ہے، اسی طرح پودوں میں بھی نر اور مادہ کی صنف جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو تھی سائنس کی تحقیق۔ آج کے دور کی سائنس کی تحقیق کے نتیجہ میں یہ ثابت ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَيْئًا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہم نے مختلف اقسام کے جوڑے پیدا کیے۔ رب تعالیٰ یہ جو جوڑے کا لفظ استعمال فرما رہا ہے اور عربی میں ہے ازواجہ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اسی میں مذکر کا بھی ذکر شامل ہے اور مؤنث کا بھی ذکر شامل ہے، یعنی نر اور مادہ دونوں کا ذکر شامل ہے۔ تفصیل کے ساتھ یوں ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس میں سے ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے، یعنی نر اور مادہ پیدا کیے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے ان حقائق میں سے وہ یہ ہے کہ یہ جو آبیات ہے، اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو جس تصور کو آج ہم آبی چکر واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں، اسے سب سے پہلے ایک محقق برنارڈ پیلسی نامی شخص نے متعارف کروایا، پیش کیا، اور اس نے یہ کہا، یہ بیان کیا، یہ تحقیق کی کہ یہ جو پانی ہے یہ کس طرح سمندروں سے بخارات میں تبدیل ہو کر پھر وہی پانی ٹھنڈا ہو کر بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہی بادل خشکی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان میں پانی کی تکثیف ہوتی ہے اور اس نتیجہ میں بارش کا جو عمل ہے وہ مورز وجود میں آتا ہے، یعنی بارش برستی ہے۔ یہ جو پورا پروسیجر ہے، اسی پورے پروسیجر کو یہ جو آج سائنس کی تحقیق بیان کر رہی ہے، اس پورے پروسیجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہم نے زمین کو سیراب کیا اس کی مقدار کے مطابق، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک وہ پانی کو غائب کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ وہ پانی کو غائب کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یہی پروسیجر آج کی سائنس ان لفظوں سے بیان کرتی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بخارات کی شکل میں آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور جس طرح یہ بلندی کو چھوتا جاتا ہے اس میں برودت پیدا ہوتی جاتی ہے، ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر انہی بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ بارش برستی ہے۔ تو سامعین محترم، ان مذکور شدہ سائنسی حقائق کو قرآن مجید کی روح سے بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج سائنس جب لاکھ ہزار جتن کر کے، کوئی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے جب کوئی نتیجہ نکالتی ہے، تو وہی نتیجہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انہی لفظوں کے ساتھ ہمارا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔ حي على الفلاح